ایک ایسی بستی جسے صرف تباہ نہیں کیا گیا بلکہ زمین سے اٹھا کر الٹ دیا گیا، پھر آسمان سے اس پر نشان زدہ پتھروں کی ایسی بارش برسائی گئی کہ اس کا نام قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت بن گیا۔ قرآن کریم اس قوم کا ذکر ایک ایسے گناہ کے ساتھ کرتا ہے جس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں نہیں ملتی۔ آخر وہ گناہ کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ ان کی قوم نے نصیحت کیوں ٹھکرا دی؟ ان کی اپنی بیوی عذاب سے کیوں نہ بچ سکی؟ اور وہ خوبصورت نوجوان کی صورت میں آنے والے پر اسرار مہمان آخر کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام میں سے جنہیں اللہ نے ہدایت، حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا اور آپ نے اپنی ابتدائی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں گزاری۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے وطن سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ایمان کے ساتھ اس مبارک سفر میں شریک ہوئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو سدوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں کی طرف مبعوث کیا تاکہ آپ انہیں توحید کی دعوت دیں، گناہوں سے روکیں اور سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ سدوم کا علاقہ زرخیز زمینوں، سرسبز باغات، بہتے چشموں اور بے شمار نعمتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہاں خوشحالی تھی، تجارت تھی، آسائش تھی، لیکن جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہی نعمتیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ یہی اس قوم کے ساتھ ہوا۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ تکبر اور غرور نے ان کے دلوں میں جگہ بنا دی اور ان کا معاشرہ اخلاقی اور روحانی زوال کی ایسی گہرائی میں جا گرا جہاں ظلم، بے حیائی، فحاشی، مسافروں کو ستانا، مجالس میں اعلانیہ گناہ کرنا اور دوسروں کے حقوق پامال کرنا معمول بن گیا۔ سب سے سنگین جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ فطرت کو چھوڑ کر مرد عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے جاتے تھے۔ قرآن کریم نے اس عمل کو ایسی بے حیائی قرار دیا ہے جس کی مثال اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں موجود نہ تھی۔ افسوس کی بات یہ نہیں تھی کہ وہ اس گناہ میں مبتلا تھے، بلکہ اس سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ اسے گناہ سمجھنا چھوڑ چکے تھے۔ وہ اسے کھلے عام کرتے، اس پر فخر کرتے، دوسروں کو بھی اس طرح مائل کرتے اور ہر اس شخص کا مذاق اڑاتے جو انہیں اللہ کا خوف دلاتا۔ یہی کسی بھی معاشرے کے اخلاقی زوال کی آخری منزل ہوتی ہے، جب حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے برسوں تک انتہائی صبر، محبت، اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پاکیزہ اور فطری راستہ مقرر کیا ہے، اسی لیے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح نہ دو۔ قرآن مجید میں آپ کا یہ درد بھرا خطاب نقل ہوا ہے۔ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے ساتھ مردوں کے ساتھ جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ۔ مگر ان کی قوم کے دلوں پر گویا مہر لگ چکی تھی۔ انہوں نے توبہ کرنے کی بجائے اپنے ہی نبی کا مذاق اڑایا اور آپس میں کہنے لگے، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو زمین پر بھیجا، لیکن وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں آئے۔ وہ نہایت خوبصورت نوجوان کی انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب عادت ان کی بڑی عزت کی، ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن جب انہوں نے کھانا نہ کھایا تو آپ کو حیرت ہوئی۔ تب فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری بھی لائے ہیں اور قوم لوط پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی فکر ہوئی تو فرشتوں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لے گا، لیکن ان کی بیوی بچنے والوں میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت ایمان کی ہے، صرف رشتہ داروں کی نہیں۔ اس کے بعد فرشتے سدوم کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے کردار کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو ان کے مہمانوں کے بارے میں خبر مل گئی تو وہ ضرور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا۔ قوم لوط کے لوگوں کو ان اجنبی مہمانوں کی خبر مل گئی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ پوری بستی میں جیسے ہلچل مچ گئی، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گیا۔
कुछ ही देर में घर के बाहर शोर भरने लगा। कदमों की आवाजें करीब आती गई, आवाजें बुलंद होने लगी और फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। चंद ही लम्हों में पूरा घर लोगों के घेरे में आ गया। कुरान करीम बताता है कि वो लोग दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। ये वही लोग थे जो बरसों से अपनी नाफरमानी और बुरे अमाल पर कायम थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे के सामने खड़े थे। इनके पीछे वो मेहमान मौजूद थे और बाहर एक ऐसा हजूम जमा था जो किसी नसीहत को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। इन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा ना करो। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा ना करो। लेकिन हजूम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी जिद पर कायम रहे और आगे बढ़ते रहे। तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें हलाल और पाकीज़ा रस्ते की तरफ मुतवज्जा करते हुए फरमाया कि मेरी कौम की औरतें तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। लेकिन कौम का जवाब आया, तुम खूब जानते हो कि हमें इनसे कोई गर्ज नहीं और तुम जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। ये जवाब इस बात की इलामत था कि इन लोगों के दिलों पर गुनाहों का ऐसा गलबा हो चुका था कि वो अपने नबी की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तो आपने अफसोस से फरमाया, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मुझे किसी मजबूत सहारे का साथ हासिल होता। ये एक नबी के दिल का दर्द था जो अपनी कौम को तबाही की तरफ जाते देख रहा था। इस वक्त घर के अंदर मौजूद मेहमानों ने अपनी हकीकत बताई और कहा, ऐ लूत, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ऐ लूत, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग आप तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। ये लोग आप तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला की मदद जाहिर हुई। कुरान करीम बताता है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों की बेनाई सल्ब कर दी। जो लोग चंद लम्हे पहले तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अचानक इनकी आंखों से देखने की सलाहियत खत्म हो गई। एक ही लम्हे में वो लोग अंधे हो गए। हर तरफ चीखों पुकार मच गया। कोई दीवार से टकरा रहा था, कोई दूसरे लोगों से, और कोई अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा था। जो हजूम कुछ देर पहले अपनी ताकत के नशे में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर चढ़ दौड़ा था, अब खुद बेबस हो चुका था। अल्लाह ताला ने एक ही लम्हे में इनकी तमाम ज़ाहिरी ताकत को बेईमानी कर दी। लेकिन ये तो सिर्फ इब्तिदा थी। फिर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के आखिरी हिस्से में अपने अहले ईमान घर वालों के साथ बस्ती से निकल जाए और कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान साथियों के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बस्ती से निकलकर महफूज मकाम पर पहुंच गए, तो वो रात खत्म होने को थी। फरिश्तों ने पहले ही खबर दे दी थी कि सुबह इनके अजाब का मुकर्ररा वक्त है। चुनाचे जैसे ही फजर का वक्त करीब आया, अल्लाह ताला का फैसला नाफिज हो गया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इन बस्तियों को जड़ से उखाड़ तोड़ दिया। कुरान करीम फरमाता है, फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती के ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इन बस्तियों को बुलंद किया, फिर इन्हें उलटकर जमीन पर दे मारा। एक ही लम्हे में मजबूत इमारतें, आबाद बाजार, सरसब्ज़ बागात और खुशहाल बस्तियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। जिस जमीन पर कल तक जिंदगी की रौनक थी, वहाँ पर सिर्फ खामोशी और तबाही छा गई। लेकिन अजाब यही खत्म नहीं हुआ। जब बस्तियां उलट दी गई तो इसके बाद आसमानों से पकी हुई मिट्टी के निशानज़दा पत्थरों की बारिश शुरू हो। कुरान फरमाता है, और हमने इन पर तह बतह पकी हुई मिट्टी के निशानज़दा पत्थर बरसाए। ये आम पत्थर नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से निशानज़दा थे। हर पत्थर अपने मुकर्ररा हदफ तक पहुंचा और कोई मुजरिम अल्लाह के फैसले से बच न सका। जिन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक उड़ाया था, अल्लाह के अजाब को झुटलाया था और बेहयाई को अपनी पहचान बना लिया था, वो सब चंद लम्हों में निस्तो नाबूद हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अहलिया भी इस अजाब में महफूज न रह सकी। यूं बस्तियां जो कभी खुशहाली और आबादी के लिए मशहूर थी, हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। आज अगर कौम लूत के इलाके की बात की जाए तो ज्यादातर मुर्रखीन और माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि इनकी बस्तियां मौजूदा बहरे मुर्दार के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़ हैं, जो आज उर्दन और फलस्तीन के दरमियान मौजूद है। इसी वजह से इस समंदर को अरबी में बहरे लूत भी कहा जाता है। बहरे मुर्दार या डेड सी दुनिया की सबसे नशीबी खुश्की पर वाक़ झील है, जहाँ नमक की मिकदार आम समुद्रों से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए इसमें मछलियाँ और आबे हयात तकरीबन मौजूद नहीं। इन बस्तियों के आसार बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत बन गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में कुरान करीम वाज़ेह तौर पर बताता है
کہ وہ ایمان نہ لائی اور اپنی قوم کے ساتھ رہی۔ بعض اسلامی تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان نہیں لائی تھی، اور جب خوبصورت مہمان آئے تو اسی نے قوم کو ان کی خبر بھی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی۔ قرآن نے اس واقعے کو مثال بنا کر بتایا کہ صرف کسی نبی کے گھر میں رہنا نجات کی ضمانت نہیں، بلکہ اصل چیز ایمان اور اطاعت ہے۔ بحر مردار کے خطے کے قریب ایک چٹانی ستون بھی موجود ہے، جسے بعض لوگ روایتی طور پر لوط کی بیوی کا ستون یا پلر آف سالٹ کہتے ہیں، اور اسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے واقعے سے جوڑا جاتا ہے۔ اور میں لوط کا واقعہ صرف ماضی کی ایک تاریخی داستان نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک زندہ سبق اور تنبیہ ہے۔ آج بھی دنیا کے بہت سے معاشرے میں ایسے اعمال کو جنہیں اسلام واضح طور پر حرام قرار دیتا ہے، آزادی، انسانی حقوق، ذاتی پسند، محبت یا جدید سوچ کے نام پر قبول کیا جا رہا ہے۔ میڈیا، فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بعض اوقات ایسے رویوں کو نہ صرف عام بنایا جاتا ہے بلکہ انہیں قابل فخر اور ترقی یافتہ معاشرے کی علامت کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر کسی عمل کو اکثریت قبول کر لے، ریاستیں اسے قانونی حیثیت دے دیں یا دنیا کے طاقتور ممالک اسے معمول بنا لیں تو وہ عمل لازماً درست بھی ہوگا۔ لیکن قرآن کریم ایک بالکل مختلف اصول سکھاتا ہے۔ اسلام میں حق اور باطل کا معیار انسان کی خواہشات، عوامی رائے، اکثریت یا بدلتے ہوئے معاشرتی رجحانات پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہے۔ اس لیے قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کسی عمل کے عام ہو جانے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی گناہ پوری قوم میں پھیل جائے، لوگ اس پر فخر کرنے لگے یا اسے قانون کے ذریعے جائز قرار دے دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ ہی رہتا ہے۔ اللہ کا حلال ہمیشہ حلال ہے اور اللہ کا حرام ہمیشہ حرام رہے گا، چاہے زمانہ کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی غلطی صرف یہ نہیں تھی کہ وہ ایک سنگین گناہ میں مبتلا تھے، بلکہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس گناہ کو گناہ ماننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کو رد کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور اپنی روش کو درست سمجھتے۔ قوم لوط کی تباہی کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے چند افراد نے ان سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، جنہوں نے اپنے بھتیجے کا خیر مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہیں اس عظیم عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ بعض اسلامی روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام نے موجودہ اردن کے علاقے، جبکہ بعض کے مطابق فلسطین کے قریب اپنی زندگی بسر کی، جہاں وہ باقی عمر لوگوں کو اللہ کی عبادت اور نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں قرآن کریم صرف ان کی بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے، اور تاریخی روایت میں بھی عام طور پر یہی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ایمان لانے والوں میں شامل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ ایک ایسے نبی جن کی زندگی صبر، قربانی اور اللہ کی اطاعت کی عظیم مثال ہے، اور جن کی نسل سے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔